ہم میں کسی کا حق نہیں بنتا کہ آپ کے بعد ہم گفتگو کریں. بہرحال میں کوشش کروں گا اس موقع سے اور جو مختصر سا وقت ہے اس سے میں انصاف کر پاؤں. ہمیشہ اللہ پہ توکل ہی کسی مومن مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. انسانی ذہن سے اگر آپ سوچیں آج تو وہی صورتحال ہے جو کبھی شاید بلکہ یقیناً آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اہل بیت اور صحابہ کرام پہ یا شیب ابی طالب میں گزری ہوگی جب انہوں نے اس گھاٹی سے باہر دیکھا ہوگا اور پوری دنیا میں ان کو اپنی حمایت میں کوئی آواز نہیں سنائی دی ہوگی. یا وہی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی حالت سے گزرے ہوں گے اور یقیناً گزرے تھے. ابھی جب یہاں پہ میرے بھائی اور آپ کے معتمد اعلیٰ ایم ایس او کے ہمارے ہیڈ جب یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ابھی یہاں سے اعلان ہو کہ اس وقت ہم نے سری نگر جانا ہے تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ مجھے پتہ ہے تیار ہیں. میں سوال نہیں کر رہا, خاص کر وہ بچہ جو ماشاءاللہ زبردست نعرے بازی ہے. یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ دل سے ادھر سے نکل رہی ہے آپ کی. جب آپ یہ جب آپ ابھی ان بچوں سے کمٹمنٹ لے رہے تھے, نوجوانوں سے, میں ایک لمحے کے لیے میرا ذہن گیا جدھر میرے بچے ہیں اس وقت اور والدہ صاحبہ اور گھر پر. میں نے اپنے آپ سے دل میں سوال کیا, دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دل میں سوال کیا کہ کیا, دیکھیں ایک دن تو آنا ہے نا وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے غزوہ ہند کی حدیث جو ان کی ہے, ہم سب کو اس پہ یقین ہے نا, وہ تو صحیح حدیث ہے. تو اس غزوہ کا تو آغاز ہو چکا. جہاد بالمال یا جہاد باللسان سے تو ابتدا ہو چکی. جہاد بالجان یا جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کا وقت بھی آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. تو پھر میں نے اپنے سے دل میں ابھی بیٹھے بیٹھے سوال کیا. میں نے سر اس طرح پکڑا ہوا تھا, دل کو میں نے پکڑا, میں نے ٹٹولا. ہم تو ان زعماء کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے جن کے 100 میں سے اگر ایک بھی ہم عمل پکڑ لیں. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ حضور آپ کا جہاز تو ڈوب گیا, ٹھیک ہے, تجارتی سامان والا. پھر کسی نے اطلاع دی کہ حضور وہ بچ گیا کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد. سبحان اللہ, شکر الحمدللہ. کسی نے پوچھا کہ محترم یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں پہ شکر الحمدللہ بولا, آپ سب کو پتہ ہے صرف تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو. تو جہاز کے ڈوبنے میں بھی شکر الحمدللہ اور جہاز کے بچنے میں بھی شکر الحمدللہ. تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا, اس کو بتایا کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ جہاز ڈوب گیا, مال آپ کا ڈوب گیا, میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا, دل ایزی تھا, بالکل مطمئن تھا. میں نے کہا یا اللہ شکر الحمدللہ. اور جب مجھے اطلاع ملی کہ بچ گیا تو میں نے دیکھا کہ پہلے کیا ڈوب رہا تھا یا اب کیا چھلانگ مار رہا ہے, اب کیا بہت خوش ہے, تو اسی طرح تھا. تو میں نے کہا یا اللہ شکر الحمدللہ کہ دنیاوی نقصان یا دنیاوی فائدے سے میرے دل پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا. تو میں نے بھی اپنے دل کو ذرا ایک 3-4 سیکنڈ میں کسوٹی پہ پرکھا کہ کیا میں تیار ہوں. دیکھیں ہم جہاد کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے بچے بیچتے ہیں, خود کا اور اپنا بیٹا نہیں بیچتے, خود نہیں آگے جاتے.
تو مجھے یکدم میرے دل سے ایک صدا آئی اور آواز آئی کہ کیا ابھی جو تمہارے بچے ہیں اور تمہارے گھر والے، سب کو اپنے گھر والے پیارے ہوتے ہیں، ان کو کون پال رہا ہے؟ ان کو کون پال رہا ہے؟ میں پال رہا ہوں. اپنے بہن بھائی بیٹے کو آپ پال رہے ہیں، آپ کے والد محترم یا والدہ صاحبہ پال رہی ہیں. نو، ہمیں ٹرسٹ ہے نا اللہ پہ. اگر اللہ موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، سردار عثمان صاحب میں رہوں یا نہ رہوں، میرے بیٹے عثمان علی خان کا اللہ حافظ ہے. اگر میں شہید ہو جاؤں یا میں نہ رہوں تو کیا اس کو بھوکا اللہ مار دے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، میں اب سب مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ توجہ سے پڑھیں قائد اعظم کا کیا خواب تھا اس پاکستان کے لیے، اور کشمیر کے متعلق ان کا خواب اور ان کی سوچ کیا تھی. وہ آدمی دیکھیے، جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو وہ 2-3 باتیں بار بار کر رہے تھے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بہن ہے قائد اعظم کی، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب یہ آدمی فوت ہو رہا تھا تو آخری اس کے الفاظ جو زبان سے ہذیانی کیفیت میں نکل رہے تھے وہ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے کہ جو مہاجر آ رہے ہیں پاکستان میں ان کا خیال رکھنا. جیسے ابھی آپ ہذیانی کیفیت میں ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی میٹنگ میں ہوں، میں اپنے سبارڈینیٹس کو بتا رہا ہوں کہ مائیگریٹڈ مسلمز، مہاجر جو ہندوستان سے آ رہے ہیں، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کے لیے آ رہے ہیں، ان کی بات کرنا. پھر کشمیر کی بات کرنا. کشمیر، بار بار منہ سے کشمیر کا لفظ نکلنا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو باہر ہو رہا تھا فلسطین وغیرہ میں، اس کی بات نہیں کی. کشمیر ان کی زبان سے بار بار نکلنا، اور آخری الفاظ یہ تھے. فاطمہ جناح کہتی ہے کہ مجھے بلایا اشارے سے اور پیار سے اپنی بہن کو انہیں مخاطب کیا، کہا کہ فاطمہ خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اپنی اسی کتاب میں کہتی ہیں کہ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں سپیچ کرتے ہوئے قائد اعظم کے کچھ الفاظ تھے جس میں وہ جذباتی ہوئے. اس میں ان کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے چلیں. پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور جہاں جہاں مسلمان کا سر کچلا جا رہا ہے وہ سر پاکستان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ وہ بچائے گا. لیکن وہ تب ہوگا جب ہم اپنے اس منزل کی طرف جائیں جس میں ملک بنا تھا. وہ شکست خورد شاہی جو پلاح کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. وہ مسلمان نوجوان جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح عفت و عصمت کا ایک منبع بننا تھا، ایک مثال بننی تھی، جس طرح بھی ذکر بھی ہوا. ہمارے پشتو کے عظیم شاعر ہیں خوشحال خان خٹک بابا، وہ عظیم مرد ہور تھا. اس کا ایک شعر علامہ نے ان کی فوتگی کے بعد بڑے سالوں بعد، کیونکہ ان کا ٹائم ڈیفرنٹ تھا، تو انہوں نے پھر اس کو ایک شعر میں ڈھالا. سن 95 میں جناب عمران خان صاحب کی کتاب میری نظر سے گزری، جرنی لانگ دا انڈس. اس میں عمران خان اس نے لکھا کہ میرا پسندیدہ شعر ہے. میں کرکٹ کا فالوور تھا ان کا، سیاست تو مجھے پتہ نہیں اب بھی نہیں آتی، میں تو سیاسی تھا ہی نہیں. میں نے دیکھا کہ وہ شعر ہے کیا، مجھے پسند آیا. وہی جمع ہے قبیلے کی آن قطارہ، شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہے کاری. کیا آج کے نوجوان کا شباب بیدار ہے؟ کیا شباب بیدار ہے؟ صرف استطاعت کا فرق ہے نا. کسی کو زنا کا موقع مل گیا اس نے کر لیا، جس کو نہیں ملا اس نے ذہن یا نظر سے کر لیا. ارادہ
تو وہی ہے کہ آج کے پاکستان کے نوجوان کا شباب بیداغ ہے. تو اگر شباب بیداغ نہیں ہے تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. تو اگر شباب بیداغ نہیں ہے تو ضرب کیسے کاری ہوگی. مجھے میرے دوست صاحب تصوف ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. میں 27 سال کا تھا، 26 سال کا، وہ 90 سال کے تھے جب میری ان کی دوستی ہوئی. مسجد میں ہماری بیٹھک ہوتی تھی. آج سے بھی 10 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جینا. میں کہتا تھا جی ٹھیک ہے. آج مجھے احساس ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے جینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یہ کیمرہ کچھ دیر آن ہوگا پھر بند ہو جائے گا. جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ تمہاری ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ تمہاری تنہائی کتنی پاک باز ہے. جب تمہیں تمہارا استاد باپ ماں کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا کسی باپ کے سامنے بیٹا زنا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے کیسے کرتے ہیں؟ ظلم کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے سر سے دوپٹہ کیسے کھینچتے ہیں؟ کسی کی گردن پہ چھری کیسے مارتے ہیں؟ جب اپنی ذات کے لیے میں پاکستان کی نظریے پہ چھری مارتا ہوں، جب اپنی مقصد کے لیے میں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے بننے کے عمل میں اس کے مقاصد تک پہنچنے میں ایک میں وہاں پہ تعطل پیدا کرتا ہوں، میں وہی کام کرتا ہوں. تو قائد اعظم نے جو 30 اکتوبر کی سپیچ کی تھی، وہ کہتے ہیں اس میں کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، انگریزی میں سپیچ ہے، مفہوم ہے اس کا، ایک سازش کے تحت اس ملک کے بنانے والے کی باتیں ہم تک نہیں پہنچائی گئی تاکہ پاکستان وہ ملک نہ بن سکے جس کے لیے بنایا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں 75-72 سال بعد اس سوال کا کیا جواز ہے کسی یونیورسٹی، کسی سیمینار، کسی اخبار، کسی ٹی وی میں اس بات پہ کہ پاکستان کو بنانا کیا درست تھا کہ نہیں اور پاکستان کیوں بنا؟ اور بھائی اس خون سے پوچھو جس نے اپنے خون سے لکھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ. اپنے قائد اعظم کا جا کے پڑھو کہ مرنے سے پہلے وہ کیا کہہ کے مر گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟